کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور آپ کے خیال میں عمران خان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ پھر وہ اعلان نہیں کر پائے؟ دیکھیں، میرے خیال میں تو حالات اتنی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں کہ 2-4 دن آگے جانا کوئی قیامت نہیں ہے. ابھی شاید وہ کل آ رہے ہیں، اسلام آباد آئیں گے، تو میری اگر اندر کی سیاست دیکھیں کل کراچی کے پیٹرول پمپوں پہ لوگوں نے آگیں لگائی ہیں، اور ابھی ایک قسط آئے گی تیسری جب پیٹرول کی 24 یا 25 تاریخ کو، 15 تاریخ کے بعد. تو ممکن ہے یہ میری اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ لوگ راشن کی دکانوں کو بھی لوٹیں. گیس کی قیمت رات بڑھا دیتے ہیں، بجلی کی قیمت بڑھا دی ہے، اور یہ سارا کام قدرت کی طرف سے عمران خان کے لیے ہو رہا ہے. اور یہ سارے گندے انڈے ایک ٹوکرے میں اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ ایک ہی ٹھوکر سے ان کو ختم کر دے گا. اگر مجھ سے عمران خان پوچھے تو مجھے الیکشن میں اگر مہینہ 15 دن اور لیٹ ہو جائے تو کوئی قیامت نہیں دکھائی دے رہی، ان کی تباہی دکھائی دے رہی ہے. ووٹ مانگنے کے قابل نہیں رہیں گے. جو ہم ڈرے بیٹھے تھے جن حالات سے، آج میں لال حویلی رہا ہوں ہفتے کے دن سارا دن، تو صورتحال تو بالکل بدل گئی ہے. اور جس بے وقوف نے یہ اعلامیہ بنایا اور جو ماسٹر پلان بنایا اور جو یہ اسٹریٹجی بنائی اور جو یہ طریقہ کار اپنایا، میں سمجھتا ہوں وہ تو کوئی عمران خان کا اندر سے بہت بڑا حامی تھا. کدھر گئی میری ایم کیو ایم کا میئر شپ اور ان کے دفتروں کا کھلنا؟ اور حالانکہ میں تنقید نہیں کر رہا، اور ان کو عمران خان کی مہنگائی میں وہ بولتے تھے، میں بھی بولتا تھا، لیکن اب تو کوئی بیان نہیں آ رہا ان کا. میں توقع رکھتا ہوں کہ ایم کیو ایم ایک مسائل زدہ غریب کی جماعت ہے، وہ بولے. بھائی میں ایم کیو ایم کو آج آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کی چپ سے آپ کو بڑی چپ لگ جائے گی، کیونکہ آپ ترجمانی کرتے ہیں مسائل زدہ لوگوں کی. آپ وہ صدیق چپڑاسی کے سپوکس پرسن نہیں ہیں، یا مسرور کے، یا مسالے والے کے، یا پاپڑ والے کے. اور آپ کے ساتھ آصف زرداری نے وہ کرنا ہے جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. صحیح ہے شیخ صاحب، یہ آپ نے کہا کہ 15 دن مہینہ اوپر بھی چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ تاریخ نہ دینے کی وجہ یہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ماحول بن رہا ہے ان کے خلاف میں، یا آپ کے خیال میں عمران خان کے رابطے ہیں وہ اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ پاس ہو جائے، کچھ یقین دہانی ہے عمران خان کے پاس؟ وجہ کیا ہے تاخیر کی؟ دیکھیں، میں کور کمیٹی کی میٹنگ میں گیا تھا، اس وقت تک تو کوئی رابطے نہیں تھے، اور جو رابطے ہوئے تھے، جو رابطے پرویز خٹک نے جو معاملات تھے وہ خان صاحب کے لیے قابل قبول نہیں تھے. اور کل پرسوں اگر آئے تو میں ملنے جاؤں گا، تو میں کہوں گا کہ ہونے دیں 10-15 دن اور. اب تو سنا ہے آج مجھے کسی نے کہا کہ ایف آئی اے نے کہا کہ وہ ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور جو سپریم کورٹ نے 100 موٹو ایکشن لیا ہے. میں خان صاحب آپ سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، کبھی دنیا میں آپ نے یہ سنا کہ میں نے خود اپنا نام ای سی ایل سے نکال لیا؟ کبھی آپ نے سنا کہ میں نے 15 پروسیکیوٹروں کو بلایا کہ کوئی میرے خلاف شہادت نہ دے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، اور فرد جرم نہ لگ سکے؟ کبھی آپ نے سنا کہ میں نے اپنے بیٹا وزیر داخلہ خارجہ بنا لیا، اس نے چیف منسٹر بنا لیا، تیسرے نے مواصلات بنا لیا، چوتھے نے مذہبی بنا لیا؟ لوٹ مچی ہوئی ہے. منی لانڈرنگ کیس میں دنیا میں سلطانہ ڈاکو تو قبول ہے، کوئی ڈونلڈ رابرٹ قبول ہے، لیکن دنیا کے معاشرے میں لوگوں کو لوٹنے والے اور باہر لے جا کے شفٹ کرنے والے وہ اس ملک پر مسلط ہو جائیں اور کر دیے جائیں، یہ قبول نہیں ہے. آپ دیکھیں ان کا حشر، یہ الٹ ہو گیا ہے، یہ الٹ ہو گیا ہے، یہ ریورس لگ گیا ہے، اور اتنا برا ریورس لگے گا ان کو، اور یہ اس کے باوجود جیلوں میں ہوں گے. شاید عمران خان ان کو جیلوں میں نہیں رکھ سکا اور یہ جیلوں میں جائیں گے. اگر حالات خراب ہو گئے اور معاشی تباہی، پہلے معاشی طور پر ڈیفالٹ ہوتا ہے، پھر ملک ڈیفالٹ ہوتے ہیں، اور اگر معاشی ڈیفالٹ ہو گیا اور لوگ ایک ہفتے میں 60 روپے، اور آج دال 70 روپے کلو بڑھی ہے جی. یہ باتیں میں کیبنٹ میں بھی کرتا تھا، آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں.
لوگوں نے میرا مذاق اڑاتے تھے کہ شیخ رشید تو منڈی کے بھاؤ مہنگائی پر بتانے آپ کو آتا ہے تشویش تھی، کیبنٹ میں۔ بالکل۔ اور میں چینی اور آٹے کے ایکسپورٹ کے گندم کے مخالف تھا، اور میں واحد وزیر تھا کہ جس نے نوٹ لکھایا اس پہ۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ اپنی کیبنٹ میں اختلافی نوٹ لکھائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں آج 100 روپے چینی ہو گئی جناب، پھر کر کے ہو گئی ہے 100 روپے چینی۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ میں نالا لئی کے بعد ریٹائر ہو جانا چاہتا تھا کہ یار علاقے کے مسائل جو ہیں وہ بڑے گھمبیر ہیں، لوگ ہم سے مطمئن نہیں ہیں، اور آج ایسی صورتحال دیکھ رہا ہوں کہ شاید گھر ہی بیٹھے رہیں تو اللہ تعالیٰ ووٹیں ڈلوا دے۔ ان کی شکل دیکھ کر لوگ نفرت کرتے ہیں، کوئی اور شکل لے آتے۔ کسی دیکھیں عمران خان نے 3 سال تک یہ صدیق چپڑاسی میرا خیال نام تھا، ابھی رابطوں کا مقصود چپڑاسی، مقصود چپڑاسی کہتے ہیں، ملک مقصود نام ہے اس کا۔ اینی وے میرا سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ آپ نے ابھی رابطوں کا ذکر کیا اور پرویز خٹک صاحب کا ذکر کیا، اس میں سب سے زیادہ جو شاید مؤثر کردار ادا کر سکتے تھے وہ تو آپ ہو سکتے تھے، آپ کے وہاں بھی رابطے ہیں، آپ کے عمران خان کے ساتھ بھی قریبی رابطے ہیں، عمران خان آپ کی بات سنتے بھی ہیں اور توجہ سے۔ آپ نے اپنا کردار ادا کیا یا کرنے کو کہا گیا، یا آپ نے خود ذاتی طور پر خود کو دور رکھا اس رابطوں کا کردار ادا کرنے سے؟ دیکھیں بڑا آپ نے اہم سوال کیا ہے، پتہ نہیں اس کا جواب دینا چاہیے نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے فوج کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ میں ریٹائر ہو چکا تھا، رہتا ہاسٹل میں تھا جب میں دادا تھا، اس وقت ریٹائر ہونے کے باوجود بھی ہاسٹل میں رہتا تھا۔ میرے آرمی سے اور عمران خان دونوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن خان صاحب نے کہا کہ یہ ٹیم میں نے سلیکٹ نہیں کی مذاکرات کی۔ جو خان صاحب نے کہا یہ مجھے شیئر نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ نے سوال ایسا کیا ہے کہ، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ کیونکہ ٹیم انہوں نے سلیکٹ کی ہے تو تم بیچ میں خام خواہ نہ گھسنا، پھر میں نہیں گھسا جی۔ لیکن میں 2-3 دن سے سوچ رہا ہوں کہ میں اس بات میں پڑھوں، لیکن عمران خان سے بات کرنے کے بعد پڑھنا چاہتا ہوں۔ 2-3 دن سے میرے اندر یہ شدت سے سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ مجھے کوئی رول ادا کرنا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے جو پہلے ٹیم تھی جو سلیکٹ ہوئی یا بنائی گئی وہ کام نہیں کر پائی شیخ صاحب؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، میرے خیال میں جو ان کی تجاویز تھی وہ عمران خان کو قابل قبول نہیں تھی، جو 2-3 تجاویز تھی وہ خان صاحب کو قابل قبول نہیں تھی، جو میری اطلاعات ہیں، یہ غلط بھی ہو سکتی ہیں، سنی سنائی باتیں، لیکن جو 2-3 تجویزیں تھیں وہ عمران خان کو قابل قبول نہیں تھی، اس لیے انہوں نے مسترد کر دی۔ شیخ صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ جو ٹیم ایک مذاکرات کا کردار ادا کر رہی تھی یا رابطوں کا کردار ادا کر رہی تھی، اس ٹیم نے عمران خان کو کنونس بھی کرنے کی کوشش کی مختلف نکات پر، اور ان میں سے ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ اسمبلیوں میں واپس چلے جائیں، اور عمران خان صاحب نے اس تجویز کو سختی سے رد کر دیا؟ تو وہ جو ٹیم ہے مذاکراتی وہ عمران خان کو نہ صرف پیغام دے رہی ہے بلکہ کنونس بھی کر رہی ہے، یہ بات درست ہے؟ میں نہیں مانتا کہ اسمبلی جو تجاویز تھیں اس میں اسمبلی اس وقت تک استعفے نہیں ہوئے تھے، یعنی اس وقت جو 1-2 میٹنگز ہو چکی تھی اس میں عدم اعتماد ہو چکا تھا، لیکن یہ تجویز اس میں شامل نہیں تھی کہ آپ اسمبلیوں میں جائیں۔ صحیح ہے۔ اچھا شیخ صاحب، ایک سورسز سے خبریں اخباروں میں بھی چھپ رہی ہیں، مختلف انداز میں چھپ رہی ہیں کہ عمران خان کے کچھ قریبی لوگوں کو بھی یہ ان سے شکوے ہیں کہ وہ مشاورت نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر یہ فیصلہ کہ فوری طور پر 25 تاریخ انہوں نے اناؤنس کر دی، یہ کس سے مشاورت سے کیا، اور پھر ڈی چوک نہ پہنچنے اور دھرنا ختم کر دینے کا فیصلہ کیا تو یہ کس کی مشاورت سے کیا؟ اس پر ان کے کچھ قریبی لوگ جو کابینہ میں شامل تھے وہ نالاں بھی نظر آتے ہیں، ناراض نہ کہیں چلیں لیکن کوئی شکوہ کناں نظر آتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ مشاورت میں کون کون شامل ہے عمران خان کے ساتھ؟ دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا کہ عمران خان سے مشاورت میں کون کون شامل ہے۔ یہ طے تھا کہ میاں والی کے جلسے میں اناؤنس ہو جائے گا، اس کو پوسٹ پون کیا گیا۔
پھر یہ بھی طے تھا، میں وہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس میں میں شامل ہوں، پھر یہ بھی طے تھا کہ فیصلہ آباد میں ہم اعلان کر دیں گے، رائٹ؟